اسی لیے ہم ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو کہ پڑھتے بھی ہیں، جس کے بارے میں ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی۔ چاشت کے وقت جب آپ لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ تو جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تو لے جائیں تو جو آج تم نے اب تک کہے ہیں وہ وہی بھاری ہو جائیں گے۔ اور یہ کون سے کلمے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سمیت پاک ہے، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنی ذات کی رضا کے برابر، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں اپنے رب کی تعریف کرنی ہے، اپنے رب کے کمال کو یاد کرنا ہے، تو ایسی دعائیں جو ہیں ان کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ ہے ہمیں آرزو؟ اگر ہے تو ہمیں بھی یہ کام کرنا ہوگا اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الکہف تو ختم ہوتی ہے، لیکن اب ہم اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنا چاہیں کہ جو فتنہ دجال سے ہمیں بچاتی ہے تو کیسے بچاتی ہے۔ 4 امپورٹنٹ ایریاز کو اس صورت میں ٹارگٹ کیا گیا۔ کون کون سے ہیں؟ ایمان کو، جیسے کہ ہم نے جو اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھا، پھر دولت کو جب ہم نے 2 لوگوں کی بات پڑھی کہ انہوں نے اپنے باغ میں اور اپنے معاملات کیسے کیے، پھر علم کو جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تھا، اور پھر ہم نے ذوالقرنین کے واقعے کے ذریعے اتھارٹی اور پاور کو دیکھا۔ یہ 4 ایسے ایریاز ہیں جن کے ذریعے ہماری زندگی میں فتنے آتے ہیں اور انہی پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دجال کا کیا کام ہے؟ وہ ایمان کے لیے کیا کہے گا؟ ایمان کو کیسے ڈگمگائے گا کہ وہ اپنی عبادت کی طرف بلائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایسے سرکلز میں ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے جو اپنے ایمان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں خواتین کا بھی کیا فتنہ ہوتا ہے کہ شوہر کام پہ چلے گئے اور وہ اپنی ہمسائی سے کیا بات کر رہی ہیں؟ تمہارا سسرال میرا سسرال، تمہارے بچے میرے بچے، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تمہارے کیا دکھ ہے میرے کیا دکھ ہے۔ ایمان پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ دفتر میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں کہ اچھا اب کس کی ترقی ہونی ہے اور اب کس کو کیا کچھ ملنا ہے۔ تو ہر جگہ پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا ہے کہ جن سے ہم جب ملیں بیٹھیں تو ہمارا فوکس یہ ہو کہ ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ دوسرا فتنہ دولت کا فتنہ۔ دجال اس سلسلے میں کیا کرے گا کہ وہ لوگوں کو ٹیمپٹ کرے گا، وہ ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ اگر تم میری طرف آؤ گے، میری بات سنو گے تو پھر کیا ہے، میں تمہیں کیا خزانے دینے پر قادر ہوں۔ جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہمیں میٹیریلزم سے بچاتا ہے۔ تو اگر ہم دنیا کی اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو بتاتے رہیں کہ میں نے اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے اور ہم نے اپنے جو ہے دنیا کو بس اتنا ہی رکھنا ہے جتنا ہمیں اللہ نے بتا دیا، تو پھر کیا ہے، کسی قسم کی دنیا کی جو ٹیمپٹیشن ہے وہ ہمارے لیے وہ ویلیو نہیں رکھے گی ایمان کے مقابلے میں۔ پھر تیسرا جو ہمارا فتنہ ہے وہ جو علم کا ہے، تو دجال کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں لے کر آئے گا، اور جن لوگوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے قانون کو سمجھا ہی نہیں، ان طریقوں کو سمجھا نہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جو ان کا دل چاہے گا وہ اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہوں گے، اور کئی دفعہ اسی علم کی بنیاد پہ وہ تکبر میں جائیں گے اور وہ دجال کے سسٹم میں ٹریپ ہو جائیں گے۔ تو جو انسان صحیح علم حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے اندر ایک جھکاؤ لے کر آتا ہے، علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور صحیح سورسز کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اور پھر جو ہم بات کرتے ہیں پاور کی، اتھارٹی کی، اقتدار کی، تو وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دجال اپنے فل کنٹرول میں ہر چیز کو رکھے گا کہ جو میرے پاس آئے گا، میری بات سنے گا، تو یہ کنٹرول سارا جو ہے میں اس سے اس کو کیسے فائدہ دوں گا۔ لیکن جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو سنسیئرٹی ہے، یہ جو پاور ہے، اس کے ساتھ سنسیئرٹی ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق ہوتی ہے، اور میں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے جو بھی معاملہ ہے اس کو کرتے ہوئے، تو پھر کیا ہے، یہ جتنے بھی ہمارے لیے ٹرائلز ہوتے ہیں، ہمارے لیے جو مشکلات ہوتی ہیں، سورہ الکہف سے پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو پھر واضح طور پہ بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو فتنہ دجال سے کیسے بچانا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ مریم کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا
इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। काहा या ऐन सौद, ये है तेरे परवरदिगार की इस मेहरबानी का जिक्र जो इसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी जबकि इसने अपने रब से चुपके चुपके बात की थी। हम सूरह मरियम को पढ़ रहे हैं और इसकी अहमियत इस तरह से आती है कि जब नजाशी के दरबार में जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम का पैगाम दिया तो उन्होंने सूरह मरियम जो थी वो पढ़ी थी। यानी कि इससे उन्होंने पैगाम उनको ये दिया था कि तौहीद का और अल्लाह ताला की मार्फत का। और हमारी सोसाइटी में अक्सर देखते हैं कि जब किसी को बेटे की ख्वाहिश होती है तो उनको कहा जाता है कि आप सूरह मरियम पढ़ें और फिर आपका जो है बेटा होगा इंशाल्लाह। और कई ख़वातीन फिर बाद में कहती भी हैं कि मैंने तो हमेशा जो है सूरह मरियम बहुत ज़्यादा पढ़ी, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी दुआ जो थी वो कबूल नहीं हुई, पता नहीं फिर मुझसे कहाँ पे कमी रह गई। तो सूरह मरियम में जो पैगामात ख़ास तौर पे दिए गए हैं, मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और इसमें जो ईसा अलैहिस्सलाम का जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, उनको अल्लाह का बेटा बनाने का कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ ख़ास तौर पे इस तरह से इशारा किया गया है कि ये सब कुछ तो अल्लाह की तरफ से हुआ, लेकिन लोगों ने उसको कैसे क्या समझ लिया। यहाँ पर अगर हम एक और बात को भी समझें, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का पैगाम लेकर आए और उन्होंने जब इसकी मार्फत दी तो लोगों ने क्या किया कि मोजज़े का और जो ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ात के अंदर जो उनकी क्वालिटीज़ थी उनका फ़र्क नहीं महसूस कर सके। आजकल के दौर में भी हम देखते हैं कि लोग मोजज़ात को नहीं समझते और मोजज़ात के साथ साथ जो और उससे रिलेटेड बातें हैं उनको नहीं समझ पाते। तो मोजज़ा क्या होता है, क्योंकि बाज़ लोगों ने तो मोजज़ों का हमेशा इनकार किया और उनको कहा कि ये तो जादू हैं। इसी तरह से कुछ लोगों ने क्या किया कि नेक लोगों के साथ अगर कुछ करामात हैं तो उनमें भी गुलूफ किया और उनको मोजज़े का दर्जा दे दिया। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क देखना है कि जादू क्या होता है। जादू क्योंकि वो भी मोजज़े के करीब करीब लगता है लोगों को, तो जादू जो होता है सिर्फ नज़र का धोखा होता है और इसे तस्लीम करना कुफर है। और ऐसे भी जादूगर जो होते हैं उनको भी हम काफिर ही कहते हैं। लेकिन जब हम मोजज़े की बात करते हैं तो ये जो है ये रिसालत की निशानदेही करता है कि ये अल्लाह का रसूल है, क्योंकि और ये निगाहों का धोखा नहीं होता। और इसमें हमें ये याद रखना है, जैसे हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि चांद का जो शक हो जाना था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली से पानियों का चश्मा जो है वो फूटना था, फिर जब अफराद खाना खा रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ दुआ की तो खाने में बरकत का हो जाना है। फिर इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में हम देखते हैं कि आग का ठंडा हो जाना, मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के सामने जो है उनके समुंदर का जो वहाँ पे गर्क हो जाना, ये वो हकीकत है जो कि सिर्फ कोई शोबदेबाजी की शक्ल नहीं थी, बल्कि लोगों ने इसके अपनी आंखों के सामने देखा और उससे उन्होंने फ़ायदा भी हासिल किया। सो रसूलुल्लाह जो रसूल होते हैं वो मोजज़ा लेकर आते हैं और वो अपनी मर्जी से नहीं ला सकते। ये याद रखिएगा, जब अल्लाह का इज़्न होता है और अल्लाह ताला जिसके लिए जो फैसला करता है वो आता है। जादू जो होता है उसका वक्ती असर होता है, लेकिन जो मोजज़ा होता है वो दायमी होता है। जैसे अब हमारे पास मुसलमानों के पास कुरान मजीद जो है वो मोजज़े की एक शक्ल है जो कि दायमी और उसी तरह से मौजूद है। फिर ये कि मोजज़ा जो होता है वो ऐसा चैलेंजिंग स्टाइल से आता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यानी जादू के मुकाबले में एक कोई जादूगर उससे बड़ा जादू का कोई एक करतब ला के दिखा सकता है, लेकिन मोजज़े के साथ ये नहीं होता, उसकी कोई मिसल नहीं है किसी भी एतबार से। और जादू का मुख्तलिफ तरीके से लोग तोड़ भी करते हैं और उसको नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। मोजज़ा जो है वो किसी भी रसूल के रसालत के सच होने की दलील होती है, और इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो आया हुआ होता है। और मोजज़ा दिखाना किसी भी रसूल या नबी के इख्तियार में नहीं होता, जब अल्लाह चाहता है तभी वो रोनुमा होता है। फिर हम देखते हैं कि आजकल के दौर में लोग करामात की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ये याद रखने की ज़रूरत होती है कि जब कोई भी ऐसा काम किसी इंसान से होता है जो कि आदत के मुताबिक नहीं होता, नॉर्म नहीं होता, और वो किसी शख्स से जब हो जाता है तो उसको और नेक शख्स होता है और उसके अमल में कोई बात आती है तो उसको हम करामत कहते हैं। ये शोबदाबाजी नहीं होती है और ये गैर नबी जो हैं उनके सामने ये चीज़ें आती हैं। लेकिन यही बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ये करामात किसी भी अपने सालिहीन में से किसी भी शख्स को दे सकते हैं। मोजज़ा जो है वो जाहिर करने की चीज़ होती है, लेकिन करामत जो होती है इसको छुपाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि करामत की वजह से लोग क्या करेंगे, आपकी शख्सियत में उलझ के रह जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि जी आप अल्लाह के कोई पहुंचे हुए शख्स हैं। हाँ, अगर आपको फील होता है कि आपके पास कोई ऐसी करामत अल्लाह की तरफ से आई है तो आप फिर उसका हक अदा करें कि आप लोगों तक अल्लाह की
عظمت اللہ کی بڑائی کو پہنچائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ میرے پاس کیسی کیسی کرامتیں ہیں اور لوگ آپ میں الجھ کے رہ جائیں۔ پھر یہ کہ معجزے پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کچھ بتاتا ہے اپنے بارے میں کہ مجھے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انڈیکیشنز مل رہے ہیں اور ایسی کرامات میری زندگی میں ہیں، تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں یا آپ اس کے پیچھے لگ جائیں۔ پھر معجزہ پیغمبروں کو تبلیغ کے طور پہ مددگاری کر دیا گیا تھا، جیسے ان کو ایک اسسٹ کیا گیا تھا کہ وہ جب معجزے کے ذریعے لوگوں کو اور دین کی طرف بلائیں۔ لیکن جو کرامات ہوتی ہیں وہ انسان کی کوئی انفرادی نیکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ملتا ہے۔ تو ان تھوڑے سے جو یہ فرق ہوتے ہیں اس میں اگر ہم اس کو سمجھیں، کیونکہ جب ہم سورہ مریم پڑھتے ہیں اور باقی بھی آپ دیکھیں مختلف مقامات پہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کے معجزات کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ بات اپنے لیے ریمائنڈر کے طور پہ رکھنی چاہیے کہ اصل مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کی ذات کو زیادہ پہچانیں اور ہم انبیاء کے جو رول ہے، جو ان کا کردار ہے، اس کو بھی سمجھنے کی صحیح طرح سے کوشش کریں۔ تو یہاں پہ ابتدا میں کیا ہو رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیسی کی دعا؟ جو ہے خفیہ، چپکے چپکے سے اپنے رب کے ساتھ جو ہے انہوں نے دعا کی۔ تو یہاں سے اب ہمیں فرق واضح ہو جانا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں معجزہ تو یہ صرف انبیاء کو ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں جادو تو یہ ایک شعبدے بازی کی شکل ہوتی ہے جو کفر کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کرامت تو یہ کسی نیک انسان کی نیکی کی وجہ سے ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جو بات کی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب سے خفیہ، بہت خاموشی کے ساتھ، تنہائی میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے رب سے بات کرنا شروع کریں تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے محفوظ بہت زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بہت سے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہمارے لیے ہے کسی بھی نفسیاتی مسئلے میں، جو ہم اپنے لیے بنا بھی لیتے ہیں، وہ ہماری سیلف ٹاک ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں سے شاید کبھی کبھار ملیں گے، تھوڑی بہت بات کریں گے، لیکن اپنے ساتھ ہم 24/7 گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس 24/7 گفتگو میں ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بارے میں نیگیٹیوٹی، دوسروں کے بارے میں نیگیٹیوٹی، کسی کے بارے میں کوئی کرٹیکل ریمارک، اس نے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں ہوا، میں بہت برا ہوں، مجھے یہ نہیں آتا، ہائی میرا کیا بنے گا، اس قسم کی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے آیت کا ہمیں بتاتا ہے جب اپنے رب کو یاد کرنا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر آتا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو ان باتوں سے روکیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ مجھے 24/7 اپنی سیلف ٹاک میں کیا کرنا ہے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اپنے رب کو یاد کرتے رہنا ہے، اور اس کی جو بڑائی ہے، عظمت ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ سے سوال اٹھایا کریں، اچھا یہ ہوا تو کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس میں جو حقیقت ہے، جو آپ مجھے سکھانا چاہتے ہیں، مجھے وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ میں کیا کام کروں قرآن اور سنت کے مطابق؟ اللہ تعالیٰ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے، میری مدد یہاں پہ فرما دیں۔ تو کیا ہوگا؟ ہم جو نیگیٹو باتیں سوچ کے اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتے رہتے ہیں، تھکاتے رہتے ہیں، وہ بھی یہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ دیکھیں کتنی پازیٹیوٹی ہے اس میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب انسان اپنے رب سے کنیکٹ ہو کے بات کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے لوگ بڑی ہاتھ اٹھا کے فریادیں کرتے ہیں شکوے کے سٹائل میں، کہاں ہے اللہ، کیوں میری دعا نہیں سن رہا، ہائے میری زندگی میں کچھ بھی بہتر نہیں، یہ ناشکری کی جو کیفیت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہ دعا کریں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ ایسا بچہ نہیں مجھے چاہیے جو صرف دنیا کے لیے، خاندان آگے چلانے کے لیے، نسل آگے چلانے کے لیے ہو، لیکن وہ جو کہ تجھے راضی کرے۔ تو ہمیں بھی اپنی چیک لسٹ میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے، ہماری اولاد ایسے کام کریں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ان کو دنیا میں اتنے بڑے بڑے میڈل مل بھی گئے لیکن اللہ کی رضا نہ ہوئی تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے زکریا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کبھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت بلینڈ ہے، دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ سے امید بھی رکھ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے تو انسانی وہ ایک جذبے کے تحت کہتے ہیں ہاؤ از دس پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے اس کو لے کر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو بتاتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی خیر ہوگی مجھ تک پہنچے گی۔ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما۔ ارشاد ہوا تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ اب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی۔ اب آپ دیکھیں کہ آگے یحییٰ علیہ السلام کی کوالٹیز آ رہی ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اور آپ جب ان سے مانگیں تو تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ بچوں کو شروع سے کیا پکڑوانا چاہیے؟ اور ماں باپ کتنے فخر سے کہتے ہیں اس کو تو بس پکڑا دو موبائل، اور آپ دیکھیں اس کو تو مجھ سے زیادہ آتا ہے آپریٹ کرنا۔ کیسے ماشاءاللہ اتنا ذہین میرا بچہ ہے، ٹک ٹک کر کے اپنی گیم تک پہنچ جاتا ہے، اس کو اور کھانے پینے کی سینس ہے نہیں ہے، پڑھائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کام بہت اچھا کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑایا؟ کیا ہم نے ان کو صحیح تعلیم دی کہ ان کو اچھا ریڈر بنایا؟ کیونکہ یہاں پر کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں کیا دیا؟ ان کو دانائی عطا فرمائی، حکمت دی۔ آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ جب چھوٹا ہے تو ہم اس کو خود ہی یا تو شیطان یا شرارتی یا اچھل کود والا بناتے ہیں، ان کو کبھی سیریس آؤٹ لک دیتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کو بٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو زبردستی گھور گھور کے پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں۔ جبکہ یحییٰ علیہ السلام کی یہاں کوالٹی کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک میچورٹی تھی۔ کتنی ماؤں کو میں جانتی ہوں جو یہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ اچھا کانفیڈنس کی کیا ڈیفینیشن ہے آپ کے ذہن میں؟ کہ میں یہ چاہتی ہوں بہت بولڈ ہو اور خاموشی سے نہ کہیں بیٹھے، حکمت نہ سیکھے، وہ کیا کرے جہاں بیٹھے زور زور سے اپنی ہر طرح کی باتیں جو ہیں وہ بتاتا چلا جائے۔ اسکول میں بھی ٹیچرز کئی دفعہ ماں باپ کو کہنا شروع کر دیتی ہیں آپ کا بچہ تو جو ہے خاموش بیٹھا رہتا ہے، ہاں نمبر اچھے لے رہا ہے، پڑھائی اچھی کرتا ہے، لیکن کچھ اس کے اندر طبیعت میں ہونا چاہیے نا جو باقی بچے کر رہے ہیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام میں کیا تھا؟ حکمت تھی۔ حکمت کیسے آتی ہے؟ جب انسان آبزرویشن زیادہ کرتا ہے، چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ان کی حقیقت کو گہرائی تک جاتا ہے، اور بتاتا کام اچھے کرتا ہے اور بولتا کم ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی آ کے مجھے پوچھتا ہے کہ جی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا بچہ نارمل ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر وہ باقی تمام کام ٹھیک کر رہا ہے اور وہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اور زیادہ مختلف ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، تو آپ اس بچے کو بالکل نارمل سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں ہی دانائی دی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ بہترین شخص تھا۔ اب آپ دیکھیں کیا کیا کوالٹیز ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہیں کہ ان کے اندر شفقت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، اور ان کے اندر تقویٰ بھی ہے، اور وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہ گار نہ تھا۔ اب آپ دیکھیں پوری چین چل رہی ہے۔ جو اپنے بچوں کو کتاب پکڑا دے گا نا، اللہ کے کلام سے جوڑ دے گا نا، جو اپنے بچوں کو حکمت سکھانا شروع کر دے گا، دانائی انٹیلیجنس دینا شروع کرے گا۔ وہ انٹیلیجنس یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف قسم کی خرافات میں کیسے انوالو ہوں، لیکن وہ انٹیلیجنس یہ ہے کہ ہمارے اندر سکلز ڈیولپ ہوں، ہمیں لوگوں کی عزت کرنی آتی ہو، ہمیں رسپیکٹ کا معیار پتا ہو، ہم اللہ کو شروع سے ہمیں پتا ہو کہ ہم اللہ کو کہاں کہاں جواب دیں، اور پھر وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنتا ہے۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر دیجئے، جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہو گیا۔ یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں مریم علیہ السلام کیا تھی؟ ایک الگ عبادت کے لیے کمرے میں بیٹھی ہیں، کسی سے ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو وہ کیا کہتی ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا،
کہ وہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ بچیاں کیا کرتی ہیں، یعنی لڑکے لڑکیاں دونوں کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کسی سے دوستی نہیں کریں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو نارم بنا لیا ہے۔ جب آپ کو ان کے کہیں چیٹ پہ نظر آئے، انسٹاگرام پہ نظر آئے، یا ویسے آپ کو کہیں نظر آئے کوئی بات چیت، کوئی تصویر، آپ کہتے ہیں او دے آر جسٹ فرینڈز۔ ہم ایکچولی سوچتے ہی نہیں کہ یہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، پتہ نہیں کیوں آپ لوگ ایسی باتیں سوچتے ہیں، دے آر جسٹ فرینڈز۔ نہیں، یہاں پر ہم مریم علیہ السلام کی جو بات کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہی ہیں، رحمان کی پناہ میں آ رہی ہیں، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ جو بھی معاملات ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرا یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ ایک مریم علیہ السلام کی سچویشن کو اگر ہم دیکھیں، یعنی ایک جو بہت پاکیزہ قسم کی بچی ہوتی ہے، جس نے کسی سے بات نہ کی ہو، کسی سے انٹریکٹ نہ کیا ہو، کوئی اس کا ایسا سوشل سٹینڈنگ نہ ہو، کوئی اس کا ایسا فوکس نہ ہو، اور اس کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ ہونے والا ہے، تو ایک مشکل سچویشن تھی ان کے لیے۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے، قال کذالک، یہی کچھ ہوگا، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ درد زاہ سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ان کو حمل ٹھہرا تو وہ تھوڑا الگ ہو گئی لوگوں سے، اور وہاں پہ خاص طور پہ آتا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کے نیچے آئیں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت سے انڈیکیٹرز ملتے ہیں، جیسے کھجور کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کھجور کے بارے میں جاننا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں پوٹاشیم ہے، اس میں منرلز ہیں، اس میں آئرن ہے، اس میں کیلشیم ہے، اور اس کی ایک لمبی لسٹ آپ کو ملے گی اگر آپ گوگل کر کے پڑھیں کہ اس سے کتنے ہمارے صحت کے لیے فائدے ہیں۔ اور اس کے لیے پریگننسی میں بھی کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ آخری جو ہوتے ہیں 3 مہینے اس میں نہار منہ اگر آپ طاق نمبر میں کھجور لیتے ہیں تو یہ آپ کی جو پریگننسی کا پورا ہے، آپ کی ڈیلیوری کا عمل ہے، اس میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ہمارا گزر بسر 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی پر ہوتا تھا۔ یعنی جیسے ہم تو اپنا روزہ بھی افطار کرتے ہیں تو کھجور سے، اور اس کے بعد ہم پھر کیا کچھ لوازمات کے ساتھ اپنے ٹیبل کو سجائے ہوئے ہوتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن صحابہ صحابیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ صرف ایک کھجور ہوتی تھی جو انہوں نے کھانی ہوتی تھی، اور وہ ان کے پورے دن کا ایک پورا میل ہو جاتا تھا۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کھجور ہے اس میں پوری یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ پورے میل کا کام کر سکتی ہے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جب وہ وہاں بیٹھی ہیں تو وہ کیا کہہ رہی ہیں، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہ وہ اس وقت پریشان ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اس سے بہتر تھا تو میں مر جاتی یا لوگ مجھے اس وقت جو ہے وہ بھول جائیں کسی طرح سے۔ آپ سوچیں ان کی کیفیت ساری کیا کیا ہے، اور اللہ کی مدد ان کے سامنے کیسے کیسے آ رہی ہے۔ اتنے میں سے نیچے سے یہ آواز آئی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی سچویشن میں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک عورت جو ہے وہ بچے کو ڈیلیور کرتی ہے تو اس کو پانی میں 6 بات لے لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھجور جو بہترین خوراک تھی وہ بھی ان کو دے دی، تنہائی بھی دے دی، اپنے جذبات کو سیٹل کرنے کا ٹائم بھی دے دیا، اور ساتھ ساتھ پانی بھی دے دیا، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا اور یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا لے اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے آئیں اور وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ اب جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں تو ان کو لے کر آتی ہیں تو کیسی ان کی کیفیت ہوگی جب ان کو لوگوں کے سامنے آنا پڑ رہا ہے۔ اور وہاں پہ انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں گے۔ بچہ بول اٹھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کہا، اور
مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پوری بات بتا دی، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ ڈاؤٹس کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا۔ یہ وہی انسان کرتا ہے جو کہ اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا، اللہ کے معجزات کی حقیقت کو نہیں جانتا، اور اسی وجہ سے پھر وہ اپنی طرف سے کوئی ٹیڑھ نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ بالکل پاک ذات ہے، اور وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میرا تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راہ ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھذا صراط مستقیم۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری کا، کیا خوب سننے دیکھنے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہیں اس رنج اور افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیے جائیں گے اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے یوم الحسرہ، کہ حسرت کے دن کا جو ہے ان کو وہاں پہ بتا دیجئے کہ انسان اس وقت حسرت کے ساتھ آئے گا۔ کیا ہے یہ جہنمی لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے اس وقت؟ ان کو کن کن باتوں پہ حسرت ہوگی؟ جیسے ہوتا ہے نا، ایک انسان جو ہے اس نے اپنی پڑھائی نہیں پوری کی ہوتی، اس کو جو پڑھنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جب اس کے والدین گھر والے کہتے رہتے ہیں بیٹا پڑھ لو، ایگزامز قریب ہیں، اوکے نو ایشو، اور جب رزلٹ آتا ہے تو پھر اس کو دل میں ریگریٹ ہوتا ہے کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں نے اس وقت تیاری صحیح طرح سے کی ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں میں بتا رہے ہیں کہ وہ یوم حسرت ہوگا، اس وقت انسان کے دل میں یہ حسرتیں ہوں گی کہ کاش میں نے اپنے یہ اسکرین کو وقت کم دیا ہوتا اور میں نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے ذکر کو وقت زیادہ دے دیا ہوتا، کاش میں نے اپنے گھر کی سجاوٹ پہ اتنا وقت نہ لگایا ہوتا بلکہ قرآن کی تعلیم کے اوپر توجہ دی ہوتی، کاش میں نے اپنے کریئر کے اوپر اتنا وقت لگانے کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی کچھ وقت دے دیا ہوتا۔ ہر بات پہ ہوگا، رشتہ داریوں پہ حسرت ہوگی، باقی معاملات پہ ہوگی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو ایک کالے اور سفید مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت۔ یہ آواز سن کر جنت والے اس کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر وہ ان سے کہے گا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اہل جنت کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، اور سبھی اہل جنت اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر وہ اعلان کرے گا اے اہل جہنم۔ یہ آواز سن کے جہنم والے بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اہل جہنم کہیں گے ہاں یہ موت ہے، اور سبھی اہل جہنم اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر وہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی ہے اور موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم اب ہمیشہ کی زندگی ہے اور موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس وقت یہ والی آیت جو ہے وہ پڑھی جائے گی کہ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب معاملہ ختم کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں کہ بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں، نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں کسی کو کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ اگلا انسان اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، دنیا کی حقیقت کو، اللہ کے معرفت کو نہیں سمجھتا، توحید کو نہیں سمجھتا، تو وہاں پر بات کرنے کا ہمیں یہاں پہ بڑا اچھا اسلوب بتایا جا رہا ہے۔ پیار سے بات کرنا، لاجیکل بات کرنا، پھر وہ کچھ فیکٹس جو ہیں ان کو بھی صحیح طرح سے بتانا۔